السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آپ سب کو صحیح البخاری کی کتاب العلم کے سبق نمبر 15 میں سیشن نمبر 15 میں خوش آمدید۔ تو آج ہم آغاز کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے، باب التناوب فی العلم، علم حاصل کرنے میں باری لگانا۔ باری مطلب اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی کوئی مصروفیت ہے تو ایک دن آپ جائیں اور دوسرے دن آپ کسی ایسے بھائی کو بھیج دیں کہ جو سیکھ کے آئے اور آ کے آپ کو بتا دیں، اور ایک دن پھر آپ جائیں، آپ جو ہے جا کے ان کو پڑھا دیں۔ اگر کوئی ایسی مصروفیت ہے کہ اس مصروفیت کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا کہ آپ کا سورس آف انکم وہی ہے، لیکن علم حاصل بھی کرنا ہے، دونوں کام کرنے ہیں، تو پھر یہ ہو سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیے صحابہ کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھنے میں کتنے زیادہ شوق رکھتے تھے کہ وہ علم حاصل کرنا چاہتے تھے، اگر کوئی مجبوری پیش آ جاتی تھی تو اس کے لیے باقاعدہ پھر کسی کو بھیج دیتے تھے تاکہ وہ آ کے بعد میں ہمیں پڑھا دیں۔ اور روایت دیکھیے کہ عن عمر رضی اللہ عنہ قال كنت انا وجار لی من الانصار من بنی امیہ بن زید۔ امیہ بن زید کے ایک انصاری جو میرے پڑوسی تھے، میں اور انہوں نے ایک دن مقرر کر لیا تھا۔ وَهِيَ مِنْ عَوَالِ الْمَدِينَةِ، وہ مدینہ کے ایک کونے میں رہتے تھے۔ كُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم باری باری آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ يَنزِلُ يَوْمًا وَأَنزِلُ يَوْمًا، ایک دن وہ جاتے تھے اور ایک دن میں حاضر ہوتا تھا۔ فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِخَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ، جس دن میں حاضر ہوتا تھا اس دن کی جتنی وحی ہوتی تھی یا کوئی خبر ہوتی تھی تو میں ان کو جا کے شام کو بتاتا تھا کہ آج ہم نے یہ سیکھا ہے۔ وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، اور جب وہ خدمت نبوی میں حاضر ہوتے تھے تو وہ پھر آ کے مجھے شام کو ساری باتیں بتلا دیا کرتے تھے۔ ہوا یہ کہ فَنَزَلَ صَاحِبِي الْأَنصَارِيُّ يَوْمَ نَوْبَتِهِ، میرا انصاری ذاتی اپنی باری کے دن آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور فَضَرَبَ بِبَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا، واپس جب آیا تو آ کر اس نے میرا دروازہ اتنے زور سے کوٹا اور اتنا شور مچایا۔ فَقَالَ أَثَمَّ هُوَ فَفَزِعْتُ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ، کہنے لگا کوئی بہت بڑا معاملہ ہو گیا ہے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں ڈرا اور میں جلدی باہر نکلا، تو اس نے کہا کہ قد حدث امر عظیم، بہت بڑا معاملہ ہو گیا آج۔ تو فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، میں اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا جو ام المؤمنین تھی، تو میں نے دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کیا، یعنی میں نے ان سے پوچھا کہ کیا رومنز نے حملہ کر دیا ہے؟ کہنے لگے نہیں، رومنز سورج کی سپر پاور تھی، ان سے بھی بڑا معاملہ ہو گیا۔ تو کہنے لگے میں سوچتا کیا ہوا ایسا، آخر رومنز کا ڈر تھا، لیکن اگر ان کے علاوہ کوئی بڑا معاملہ پھر ہے کیا؟ تو میں اپنی بیٹی کے ہاں گیا تو وہ رو رہی تھی، اور میں نے پوچھا طلقکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو طلاق دے دی ہے آپ سب کو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہنے لگی لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ ثم دخلت على النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقلت وانا قائم اطلقت نساءك قال لا، تو میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ تو میں نے کہا اللہ اکبر، یعنی تعجب کے طور پر اور خوشی کے طور پر کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اصل میں آپ علیہ السلام نے طلاق نہیں دی تھی، آپ نے طلاق کا مشورہ دیا تھا سب کو، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے آغاز کیا تھا، کیونکہ یہ اس وقت تھا کہ جب ازواج مطہرات نے کچھ مال و دولت کا مطالبہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ حکم ملا تھا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها، تو اگر آپ
اپنی یعنی آپ چاہتی ہو دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت، تو فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، آئیں پھر میں آپ کو جو میرے پاس ہے میں آپ کو دوں اور میں اچھے طریقے سے آپ کو طلاق دے دوں۔ تو آپ نے پھر اور وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اگر آپ کو دنیا نہیں چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ جیسی محسنات خواتین کے لیے بہت بڑا اجر تیار کیا ہے۔ اب یہ دونوں آپشنز دے دیے، اب کہاں کہ آپ مشورہ کریں، تو دیکھیے کہ ہماری مائیں ام المؤمنین ساری ازواج مطہرات نے اتفاقاً آپ علیہ السلام کا انتخاب کیا تھا، کسی ایک نے بھی اس دوسرے آپشن کو کہ مال ہمیں دے دیں اور طلاق دے دیں اس کو چوز ہی نہیں کیا، یعنی منتخب ہی نہیں کیا۔ یعنی کتنی عظیم تھی ہماری مائیں وہ کہ جنہوں نے آپ علیہ السلام کا انتخاب کیا تھا۔ اور اس کے اوپر ایک الگ لمبی چوڑی بات ہے، لیکن ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ علم کی فضیلت سے متعلق ہم پڑھ چکے ہیں، اگر بامر مجبوری، ان کیس اگر آپ کو ایسی کوئی مجبوری ہے کہ جس کے بغیر گزارا نہیں ہے لیکن آپ سیکھنا بھی چاہتے ہیں، تو پھر آپ کچھ 2-3 دوست مل کر اس طرح کر لیں کہ ایک جائے اور دوسرا کام سنبھال لے۔ اور ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ بکریاں یہ اکٹھی رکھتے تھے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دن اپنی اور ان کی بکریاں چراتے تھے اور وہ علم حاصل کرتے تھے، دوسرے دن وہ حضرت عمر کی بکریاں ساتھ چراتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سیکھتے تھے۔ اب دیکھیے نا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فائنینشلی کوئی اسٹرانگ نہیں تھے اتنے، میں یعنی بلکہ غرباء میں شمار ہوتا تھا، بلکہ بعض یہ بھی لکھا ہوا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب خلیفہ تھے، پوری دنیا میں نا کافر کامتے تھے آپ سے، جب لسٹ بنتی تھی نا فقراء مدینہ کی تو نمبر 1 پہ حضرت عمر کا نام ہوتا تھا۔ یہ اندازہ لگائیں، یعنی اس طرح کے عظیم ہستیوں نے اس اسلام کے لیے اپنا خون پیش کیا ہوا ہے اور اس وقت جب نہیں حالات تھے مالی تو یہ طریقہ کرتے تھے۔ تو آپ اس سے دیکھیے کہ صحابہ کرام کی علم حاصل کرنے کی دلچسپی کتنی زیادہ تھی، اور آج تو اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہے کہ ریکارڈنگ مل جاتی ہے، یعنی کہ آپ اگر کسی مجبوری کی بنا پہ کلاس اٹینڈ نہیں کر پائے تو ریکارڈنگ سن لیں۔ لیکن یہ بات ہے، میں نے کافی تجربہ کر کے دیکھا ہے، بلکہ تجربہ ہوا ہے کہ آپ ریکارڈنگ سن لیں، اس سے آپ کو وہ روحانیت اور موٹیویشن نہیں ملے گی جو آپ کو لائیو کلاس میں ملے گی آن لائن، اور آن لائن لائیو کلاس میں آپ کو وہ روحانیت نہیں ملے گی جو آن سائٹ آپ کو کلاس میں ملے گی۔ یہ کوئی الگ اللہ کا نظام ہے جی۔ اور اگر کوئی بندہ سیکھنا چاہے اور بڑے بڑے دعوے کرے، نہ وہ آن سائٹ کلاس میں آئے نہ وہ آن لائن سنے اور وہ ریکارڈنگ مان لے، اور ریکارڈنگ بھی کیا ہے، ڈرائیونگ کرتے ہوئے سنے تاکہ ٹائم میں میرا بچے۔ ٹھیک ہے، ڈرائیونگ میں آپ سب کانشیسلی سن سکتے ہیں۔ آپ نے وہ ہمارا کا سیشن لیا ہوا ہے DMR کا، ڈسکریشنری مینٹل روٹین، ٹائم مینجمنٹ کس نے کی تھی؟ ہم نے نہیں کیا نا، ہاں اس میں پڑھا تھا نا ہم نے۔ دیکھیں اس میں ہم پڑھاتے ہیں کہ آپ جو ہے نا ہمارا جو کہ سب کانشیسلی ہم 50% یا 90% 90 to 90% اپنا برین یوز کرتے ہیں سب کانشیسلی۔ سب کانشیس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ملٹی ٹاسکنگ یا ملٹی پروسیسنگ کرتے ہیں، ایک وقت میں ایٹ اے ٹائم 2 3 4 کام 5 کام کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے کوئی بڑا کام کرنا ہوتا ہے نا، جیسے کلاس ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، نماز ہے، وہ نہیں آپ کر سکتے۔ ہاں اگر آپ تلاوت القرآن کرتے ہیں فہم انڈرسٹینڈنگ کے لیے پھر نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ تلاوت القرآن کرتے ہیں برکت کے لیے پھر کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنے کتنے ایسے اساتذہ کو دیکھا ہے کہ وہ ڈرائیونگ کرتے کرتے 10 پارے پڑھ جاتے تھے، یعنی یہاں سے پنڈی جاتے ہوئے 2 پارے تو آرام سے ہیں 1 سائڈ، آپ ایک طرف جائیں 2 پارے آئیں 2 پارے، اور اتنا سکون رہتا ہے، جتنا مرضی رش اور راجہ بازار میں آپ کو ٹینشن نہیں آتی۔ لیکن یہ والا جو معاملہ ہے نا علم کا، جب آپ نے کوئی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کام کرنا ہوتا ہے نا، وہ کانشیسلی ہوتا ہے، وہ سب کانشیسلی نہیں ہوتا۔ اب آ جاتے ہیں باب الغضب من الموعظة والتعلیم اذا رأى ما يكره۔
یہ دیکھیے نا کہ واعظ و نصیحت و تعلیم دیتے ہوئے اگر ناپسندیدہ کوئی چیز آ جائے ٹیچر کے سامنے، ایسا کوئی کوسچن آ جائے تو اس پہ غصہ کرنا ٹیچر کا. اور دیکھیے روایت کیا ہے، عن ابی مسعود الانصاری قال قال رجل یا رسول اللہ. ابو مسعود انصاری بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا اکاد ادرک الصلاة مما یطول بنا فلان، کہ فلاں آدمی لمبی نماز پڑھاتا ہے جس کی وجہ سے میں نماز میں نہیں شریک ہو سکتا. میں پورا دن کام کاج کر کے تھکا ہارا ہوتا ہوں اور یہ عشاء کی نماز لمبی پڑھا دیتے ہیں. فما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی موعظۃ اشد غضبا من یومئذ. تو ابو مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں نے جتنا غصے میں اس دن آپ علیہ السلام کو دیکھا، اتنا غصے میں میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا، کسی دن آپ کو نہیں دیکھا. آپ نے کیا فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، انکم منفرون، تم لوگوں کو متنفر کرتے ہو. فمن صلی بالناس فلیخفف، جو لوگوں کو نماز پڑھائے باجماعت تو ہلکی نماز پڑھائے. فإن فیہم المریض والضعیف وذا الحاجہ، کیونکہ مقتدیوں میں مریض، ضعیف اور ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے اپنی نماز پڑھنی ہے تو لمبی کریں، 4 پارے پڑھ جائیں. لیکن عمومی طور پہ لوگ اپنی نماز ہلکی پڑھتے ہیں، جماعت کرواتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا لمبی کر دیتے ہیں. دیکھیں ایسا نہیں ہے. ہاں، نماز کے ارکان اور اس کا قیام، سجود، قیام، فلاں ساری چیزیں، اور قرات مناسب ہوں، یعنی بہت تیز نہ ہو لیکن اتنی زیادہ لمبی نماز نہ ہو کہ جس کی وجہ سے مقتدی تنگ آ جائے. جب آپ دیکھیے کہ آپ علیہ السلام نے اس بات پہ شدید غصہ کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی عالم کے، کسی ٹیچر کے سامنے کوئی ایسی بات رکھی جائے کہ جو واقعتاً غصے والی ہو تو وہ کرے غصہ تو جائز ہے. تو آپ علیہ السلام نے یہاں غصہ کیا. جی اسی حدیث سے ریلیٹڈ کوسچن ہے. کچھ مطلب حنفی حضرات خاص کر اس کو استدلال کر کے تراویح جو جلدی پڑھاتے ہیں، اس سے وہ استدلال نہیں ہوتا. دیکھیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے نا، یہ تو فرض نماز. دوسرا ہے کہ دیکھیں قرآن پاک تراویح پڑھاتے ہوئے یا قرآن سناتے ہوئے یہ تو اس بات کا تو خیال رکھا جائے گا نا کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں کم از کم مجھے سمجھ تو آ رہا ہے. یہ اصل میں نا بہت لمبی صورتیں پڑھ لیتے تھے. اور ایک اس بارے میں ایک چھوٹا سا لطیفہ ہی ہے، اور یہ حقیقت ہے، یہ صحیح واقعہ بھی ہے، کہ ایک بنو عباسیہ کے زمانے میں ایک حکمران کو آ کے کسی نے شکایت کی کہ اس بندے نے نا آج صبح امام صاحب کو مارا ہے. پتہ ہی واقعہ، امام صاحب کو مارا. وہ کہنے لگا امام صاحب کو کیسے مارا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام کو مارا ہے؟ لاؤ امام کو بھی بلاؤ، اس بندے کو بھی بلاؤ. بلایا، اب کیوں مارا ہے؟ اس نے کہا جی کہ ہوا یہ ہے کہ انہوں نے فجر کی نماز میں سورہ بقرہ پڑھی پوری، اور سلام پھیرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ میرا وضو ٹوٹ گیا تھا، نماز دوبارہ پڑھیں. ایک تو اتنی لمبی نماز، اوپر سے پھر ہمیں دوبارہ پڑھانی پڑے گی. اتنی لمبی نماز نہیں ہونی چاہیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ اصل میں تفصیلی روایت اور جگہ پہ ہے، جیسے معاذ رضی اللہ عنہ تھے، تو آپ نے ان کو فرمایا تھا کہ آپ عشاء کی نماز پڑھیں تو سورہ شمس پڑھیں، سورہ لیل پڑھیں، سورہ ضحیٰ پڑھیں. اب عشاء کی نماز اتنی لمبی پڑھائیں گے تو پھر لوگ تو پریشان ہوں گے. تو امام کو چاہیے، حتیٰ کہ دیگر روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہوتے تھے اور خواتین کے ہاں بچے کے رونے کی آواز آتی تو آپ علیہ السلام نماز میں تخفیف کر لیتے تھے. میں فیصلہ آباد تھا تو آپ جانتے ہوں کہ ہمارے استاد محترم حافظ شریف صاحب حفظہ اللہ، شیخ الحدیث، ان کی مسجد میں، پرانی بات آج سے 20-25 سال پہلے کی، ان کی مسجد میں ایک مولانا نے جمعہ پڑھایا، اور جمعے میں اوپر خواتین کے حال میں کوئی بچہ رو پڑا. تو مولوی صاحب نے نماز کے بعد یہ کہہ دیا کہ خواتین کو چاہیے کہ بچے یا گھر رکھ کے آئیں یا ادھر لاتے تو سنبھالیں، وہ روتے ہیں تو سب نمازی ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو حافظ صاحب کھڑے ہوئے، آپ صاحب نے فرمایا کہ بچوں کو لے کے آیا کریں مسجد، اور اگر بچہ رو پڑے تو خاتون کو ڈانٹنے کے بجائے امام صاحب کو نماز مختصر کرنی چاہیے.
آپ علیہ السلام کی نواسی حضرت امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہا چھوٹی سی تھی، تو آپ علیہ السلام ان کو ساتھ لے کے نماز پڑھاتے تھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ سجدہ کرتے تو انہیں زمین پہ رکھ دیتے، اور جب آپ کھڑے ہوتے اس کو اٹھا لیتے تھے۔ اگر ہم آج بچوں کو مسجد میں نہیں لے کے آئیں گے تو کل یہ بچے پھر مارکیٹس میں ہوں گے نماز کا ٹائم۔ ترکی میں یہ کوشش کی گئی تھی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئندہ آنے والی نسل جو ہے نا وہ اچھی مسلمان ہو تو ان بچوں کو مسجد لے کے آئیں۔ میں مالدیپ جاتا رہتا ہوں رمضان میں تراویح کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر نا ایک اچھا انتظام ہے، اگر ہمارے ہاں ہو جائے نا، حالانکہ اس پہ کوئی پیسے نہیں لگتے۔ وہاں یہ رواج ہے کہ جتنی مساجد ہیں نا ان کے باہر ایک باؤنڈری ہے، دیوار ہے، اور جتنے بھی لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، بالخصوص رمضان میں جب افطاری کے لیے آتے اور تراویح کے لیے آتے تھے، تو کیا ہوتا تھا، ہر بندہ کچھ نہ کچھ ضرور لے کے آتا ہے۔ جوس لے آئے گا، چاکلیٹ لے آئے گا، سلنٹی لے آئے گا، کوئی کینڈی لے آئے گا، کچھ نہ کچھ، ناریل لے آیا، جی وہاں ناریل بہت ہے، ٹھیک ہے، ناریل لے آیا، کھجوریں لے آیا، آ کے نا اس دیوار کے اوپر رکھ دیتے تھے۔ تراویح پڑھ کے نماز پڑھ کے جتنے بھی بڑے نکلتے ہیں، بچے نکلتے ہیں، وہاں سے ضرور کھا کے جائیں گے۔ وہاں میری ایک خاص جگہ تھی، بیٹھتا تھا جا کے، اور وہاں جو ہے نا ناریل جو ہے نا بالکل تازہ ناریل پیتے تھے۔ تراویح سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا۔ اور دیکھیں نا اس کی وجہ سے بچوں کو کتنی موٹیویشن ملتی ہے نا، اور اس میں کتنا خرچہ ہے، کوئی خرچہ نہیں اتنا خاص۔ ہمیں چاہیے کہ اس طرح کا انتظام کریں، اور اگر یہ رواج پڑ جائے تو مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں نا اگر ہم 100-200 روپے کے اندر کچھ بچوں کو مسلمان بنا لیں، اچھا سا نمازی بنا لیں، کتنی بڑی بات ہے، اور یہ ہونا چاہیے۔ پھر آپ علیہ السلام کے بارے میں حضرت عن زید بن خالد الجہنی، حضرت زید بن خالد جوہنی بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام سے ایک بندے نے یہ گری ہوئی چیز جو ہے نا، کسی کی گری ہوئی چیز مل گئی تو اس سے متعلق پوچھا۔ آپ نے فرمایا اعرف وکاءہا، اس کا آپ جو ہے نا وہ کر لیں، جو اس کا نشان ہے نا اوپر، اس کو جو بند کرتے تسمہ، او قال وعاءہا وعفاصہا ثم عرفہا سنۃ، آپ نے فرمایا کہ اس کو آپ اسے بند کریں اور اس کا ایک نشانی بنائیں، پھر آپ اس کے 1 سال جو ہے نا وہ تشہیر کریں، بتائیں لوگوں کو فلاں فلاں چیز ملی تھی۔ ثم استمتع بها، پھر آپ 1 سال کے بعد اگر اس کا مالک نہیں آتا تو اس سے پھر آپ فائدہ اٹھا لیں۔ فإن جاء ربها فأدها إليه، اور اگر اس کا مالک آ جائے 1 سال کے بعد بھی تو آپ اس کو لوٹا دیں واپس، اگر آپ نے استعمال کر لی اس کی قیمت دے دیں۔ تو اس بندے نے سوال تھا کیا کیا، فضالۃ الإبل، اگر گم شدہ اونٹ مل جائے تو پھر، تو آپ علیہ السلام کو غصہ آ گیا۔ حتی احمرت وجنتاہ او قال احمر وجہہ، کہ آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا، سرخ ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا وما لک ولہا، تجھے اس سے کیا غرض ہے، معہا سقاؤہا وحداؤہا، اس کے ساتھ اس کا پانی ہے، یعنی کہ وہ جو کہ پانی ایک دفعہ سٹور کر لیتا ہے تو کافی دن چل جاتا ہے۔ ترد الماء، پانی پہ آتا ہے، وترعى الشجرہ، خود ہی درخت کھاتا رہے گا، فذرھا حتی یلقاھا ربھا، بس چھوڑ دیں اسے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ جس کو کھانا وانا کھلائے، پانی پلائے، وہ خود کفیل ہے، تو آپ اس کو چھوڑ دیں، اس کا مالک آ جائے گا۔ تو پھر اس بندے نے سوال کیا کہ اگر گم شدہ بکری مل جائے تو آپ نے فرمایا لکا او لاخیک او للذئب، بکری مل جائے تو اسے لے لے، یا وہ تیری ہو جائے گی یا تیرا بھائی کی، یعنی جو اس کا مالک ہے اس کی، اگر تم دونوں نہیں لوگے، چھوڑ دو گے اسے، وللذئب، تو پھر بھیڑیا کھا جائے گا اسے۔ تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ جو چیز مل جائے تو 1 سال کے لیے اس کا آپ اعلان کریں، اور آج کل کے زمانے میں تو مسئلہ ہی نہیں، آپ اس کو فیس بک پہ لگائیں، تقریباً لوگ مل جاتے ہیں۔ اب ہمارے آزاد کشمیر باغ میں بڑی عید پہ ہمارے ایک عزیز ہیں، انہوں نے نا یہ دمبے خریدے بہت سارے، اور وہ چونکہ کسی اور علاقے سے لائے ہوئے تھے تو وہ کہیں بھاگ گئے سارے کٹھے، کوئی 10-12 تھے، سارے بھاگ گئے۔ اب وہ غریب آدمی تب بیچارہ تلاش کرتا رہا کدھر گئے، کوئی اندازہ نہیں، ابھی پڑھی علاقہ۔ تو موبائل کا فائدہ یہ ہوا کہ اگلے دن کسی بندے نے نا دوسرے پہاڑی کے اوپر سے نا تصویر لگائی ہوئی تھی، کسی کے دمبے ملے ہیں چرتے ہوئے، جس کے ہوں تو وہ آ کے لے جائیں۔
تو یہ ہمارے بھائی کو پتہ چلا، وہ گئے اور جا کے وہاں سے سارے لے کے آ گئے۔ اور میں یہاں ایٹ ہوتا تھا، آج 2002 کی بات ہے، وہاں ایک ڈاکٹر صاحب تھے شفا میڈیکل کالج کے، کہنے لگے کہ آج عجیب اتفاق یہ ہوا کہ میں گھر گیا ہوں تو میرا چھوٹا بیٹا جو ہے وہ میری وائف سے یعنی اپنی والدہ سے کہنے لگا کہ آج میرے مسجد میں جن کا بچہ دیکھا ہے۔ تو میں نے کہا ایسے ہی بچے بات کرتے رہتے ہیں، خیر ہے۔ تو اس نے نا بار بار کہا، تو میری وائف کہنے لگی کیا جن کا بچہ ہے یار؟ اس نے کہا آپ مجھے کہتی ہو نا جن اتنے ڈراؤنے ہوتے ہیں، میں نے تو آج دیکھا تھا، وہ تو ڈراؤنا نہیں تھا۔ تو میری وائف مجھے کہنے لگی کون تھا؟ کیونکہ ایسا کہاں تھا؟ اچھا وہ لڑکا بھی اب ڈاکٹر ہے، میں اس کو جانتا ہوں۔ تو میں نے اس سے پوچھا بیٹا کون سا جن؟ کہنے لگے بابا آپ نے دیکھا نہیں تھا مسجد میں امام صاحب کے پاس ایک بچہ بیٹھا تھا، تو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہمیں ایک کسی کا بچہ ملا ہے، جن کا ہے آ کے لے جائیں۔ جن کا ہے تو جن کا تھا وہ۔ ہاں اب اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ صاحب کر رہے ہیں بھائی یہ سوال کو کرنے والے ہیں، بھائی ایک بات بتا دی اس میں سے آپ آگے مفہوم نکال لیں۔ تو بہت زیادہ سوالات کرنا اور قریدنا نہ چیزوں کو، اس چیز کی اسلام نے اجازت نہیں دی۔ بلکہ ابھی دیکھیے گا، یہ دیکھیے، بلکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام سے کچھ چیزوں سے متعلق سوال شروع کر دیا صحابہ نے، آپ نے اس کو ناپسند کیا۔ فلما اکثر علیہ غضب، جب بہت زیادہ سوال کیے گئے تو آپ غصہ ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا لوگوں سے، ہاں سلونی عما شئتم، جو چاہو پوچھ لو۔ پھر تو ایک بندہ کھڑا ہوا کہنے لگا من ابی، میرا باپ کون ہے؟ کیونکہ اس کے بارے میں لوگ شک کرتے تھے کہ یہ فلاں بندہ اس کا باپ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا ابو کا حذیفہ، تیرا باپ حذیفہ ہے۔ ایک بندہ اور کھڑا ہو گیا، کہنے لگا من ابی یا رسول اللہ، بتائیے میرا باپ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابو کا سالم مولا شیبہ، آپ کا والد سالم ہے جو شیبہ کا غلام تھا۔ جب عمر رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ السلام کے چہرے مبارک پہ غصے کے آثار دیکھے تو کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انا نتوب الی اللہ عز وجل، ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں کہ یہ جو صحابہ نے آپ سے سوال شروع کر دیے ہیں نا، یہ آپ کے شان کے خلاف ہے۔ کیونکہ آگے چل کے ایک روایت اور بھی آتی ہے جس میں آتا ہے کہ آپ نے اس کو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اس سے پوچھا میرا باپ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا ابو کا فی النار، تیرا باپ جہنم ہے۔ اس میں کچھ اور الفاظ بھی ہیں، مناسب نہیں سمجھتا یہاں لینا۔ تو آپ دیکھیے نا، آپ اپنے والد فوت ہونے والے والد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہاں ہے، تو آپ علیہ السلام تو بتا سکتے تھے۔ تو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ نقصان ہوا نا۔ تو لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسے سوال نہ کرو کہ جواب ملا تو پھر پریشان ہو جاؤ، بس جتنا کہہ دیا ٹھیک ہے۔ تو ایسے سوالات نہیں کرنے چاہیے کہ جن کی ضرورت نہیں ہے، جن کی تفصیلات میں جانے کی۔ اب لوگوں نے سوال شروع کیے جی کہ یہ 15 شعبان کی رات سے متعلق کیا ہے، میں نے ان کو شیئر کر دیا۔ اب اس کے اوپر یہ وہ فلاں 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 تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے۔ علمی حوالے سے مناسب جواب دے دینا چاہیے، بس ھذا یکفی۔ بہت تفصیلات میں جائیں گے نا لوگ الجھ جاتے ہیں۔ اور یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیے گا، اگر آپ دیکھیں نا ایسے بندے کو زندگی میں، ہمیں تو تجربہ رہا ہے نا، جو بندہ زیادہ سوال کرتا ہے نا وہ عمل نہیں کرتا، جو عمل میں کھوٹے ہوتے ہیں نا وہ زیادہ سوال کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں وہ بنی اسرائیل کے بقرہ کا سوال، یہ سوال یہ سوال یہ سوال یہ سوال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فذبحوها وما كادوا يفعلون، بالآخر جب پھنسے تو ذبح کی انہوں نے گائے لیکن کرنے والے نہیں تھے۔ زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے۔ اسی لیے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں قیل وقال وکثرت السؤال واضاعۃ المال، اللہ تعالیٰ 3 باتوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ ایک قیل قال، اور سناؤ گپ شپ یہ وہ فلاں، کوئی مقصد ہی نہیں ہے، اور سناؤ ادھر چلیے ادھر چلیے، یہ کھائیے فلاں فلاں فلاں، اس کو ناپسند کرتے ہیں، ٹائم ویسٹنگ۔ دوسرا کثرت السؤال، زیادہ سوال، اور تیسرا
اضاعت المال، مال کو ضائع کرنا، چونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں میں اپنا ٹائم ویسٹ کریں۔ باب من برک علی رکبتیہ عند الامام او المحدث، وہی روایت دوبارہ ہے کہ امام یا محدث کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دینا، یعنی معافی تلافی کے لیے۔ تو حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام تشریف لائے اور عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ میرا والد کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا حذافہ۔ پھر انہوں نے زیادہ سوال کیے صحابہ نے، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پوچھ لو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں گھٹنے، جس طرح نہیں نماز میں دو زانو ہوتے ایسے، گھٹنے ٹیکے اور فرمایا ہم اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پہ راضی ہیں، دین اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہیں، اور آپ علیہ السلام کے نبی ہونے پہ راضی ہیں۔ فسکت، آپ خاموش ہو گئے۔ تو ایسے سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ پھر یہ کہ باب من اعاد الحدیث ثلاثا لیفهم عنه فقال الا وقول الزور فما زال يكررها وقال ابن عمر قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم هل بلغت ثلاثا۔ اس بارے میں یہ چیپٹر ہے کہ تین دفعہ ایک بات کو دہرانا چاہیے، رپیٹ کرنا چاہیے تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ تو روایت کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں آپ علیہ السلام سے انہ کان اذا سلم ثلاثا، آپ علیہ السلام جب سلام کرتے 3 دفعہ کرتے تھے، یعنی کہ آپ کسی کے دروازے پہ جائیں تو آپ نے 3 دفعہ سلام کرنا ہے اگر اندر سے آواز یا جواب نہ آئے۔ 3 دفعہ سلام کرنے کے باوجود اگر جواب نہ آئے تو پھر آپ چلے جائیں۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا، آپ علیہ السلام جب گفتگو فرماتے تھے، ایک تو بہت آرام سکون سے فرماتے تھے، دوسرا 3 دفعہ دہراتے تھے تاکہ اچھے طریقے سے بات سمجھ آ جائے۔ اصل چیز سمجھنا اور انڈرسٹینڈنگ ہے، زیادہ حاصل کرنا نہیں۔ تو اس کے بعد آ جائیے، ہم بات کر رہے تھے کہ آپ علیہ السلام سختی فرماتے تھے بسا اوقات، اور بسا اوقات کیا ہے 3 دفعہ بات کو دہراتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام تخلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر سافرناہ، ایک سفر میں ہم سارے شریک تھے تو آپ علیہ السلام پیچھے رہ گئے۔ فأدرکنا، آپ نے ہمیں اس حال میں آ کے پایا کہ وقد ارحقنا الصلاة صلاة العصر، اس حال میں کہ ہم عصر کی نماز ادا کر رہے تھے، عصر کی نماز کی تیاری کر رہے تھے اور وضو کر رہے تھے۔ فجعلنا نمسح على ارجلنا، ہم اپنے پاؤں پہ مسح کر رہے تھے تو آپ نے بآواز بلند فرمایا ویل للاعقاب من النار، جن کی ایڑیاں وضو کرتے ہوئے خوش رہ جائیں ان کے لیے ہلاکت ہے۔ 2 مرتبہ فرمائے یا 3 مرتبہ فرمایا۔ اور یہ والا واقعہ تفصیلی ہے، وہ غزوہ خندق کے بعد غزوہ بنو قریظہ کی طرف جانے کے لیے، چونکہ جلدی جب ہوتا ہے نا، جلدی میں اگر آپ وضو کرتے ہیں تو کچھ اعضائے وضو خشک رہنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اگر اعضائے وضو میں سے کوئی خشک رہے گا تو یہ ہلاکت ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی اہم بات بتلانی ہو یا بات یاد کروانی ہو تو 3 دفعہ آپ دہرایا کرتے تھے۔ باب تعلیم الرجل امته واهلها، اپنی بیوی اور اپنی لونڈی کو تعلیم دینا۔ عمومی طور پہ ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں پڑھاتے، سکھاتے اور ٹیچ نہیں کرتے، اور ماحول اس طرح کا بن چکا ہے کہ گھر میں ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہی نہیں ہیں، بلکہ سکھانے کی کوشش کریں پھر بھی نہیں سیکھتے۔ یعنی ایسے بھی ٹیچرز دیکھے ہیں جو دوسرے لوگوں کو پڑھاتے ہیں لیکن ان کے بچوں کو کوئی اور پڑھاتا ہے نا، بلکہ زیادہ ایسے ہی ہے۔ اس حد تک بھی حالات ہیں کہ آپ کی بیوی آپ سے نہیں پڑھتی، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ گھر میں چلو ہوتے ہیں، آپ کی ویلیو کا اسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے نا، یہ مجھے پتہ ہے کتنا بڑا عالم ہے۔ کہتے ہیں نا کسی عورت نے فیس بک پہ اپنے خاوند کے فیس بک دیکھی اور بڑے زبردست کومنٹس جب پڑھے نا تو کہنے لگی کاش کہ میں ان کی بیوی ہوتی۔ کیا خیال ہے؟ حالانکہ ایسا ماحول ہونا چاہیے، اور محدثین کے ہاں یہ والا رواج تھا
کہ تقریباً زیادہ تر آپ اگر ان کی بایوگرافی پڑھیں نا تو کیا ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے قرآن پڑھا، حفظ کیا، اپنے والد سے دین سیکھا، اور خامد نے اپنی بیوی کو پڑھایا اور بچوں کو پڑھایا، گھر میں تعلیم کا، اس کو ہوم سکولنگ، ہمارے یہاں چونکہ جب سکولنگ سسٹم آیا تو ہوم سکولنگ کنسیپٹ ختم ہو گیا، اب دوبارہ لوگ واپس ہوم سکولنگ پہ آ رہے ہیں نا۔ ہوم سکولنگ جو ہے نا یہ بڑا پاورفل کنسیپٹ ہے، اور یہ جب ختم ہوا ہے تو آپ دیکھیں ہمارے یہاں جب بچوں کو اسکول کالج بھیجا جاتا ہے بس ہم سمجھتے کہ ہماری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہم بس فیس ادا کرتے ہیں بس۔ اسی لیے کووڈ کے دوران جو بچے آن لائن پڑھتے رہے تو سکولز کی رپورٹ یہ ہے کہ انہی بچوں کا رزلٹ اچھا آیا جن کے پیرنٹس کوآپریٹو تھے، وغیرہ کوئی نہیں۔ اور پیرنٹس کیسے، وہ پیرنٹس نے کتنے اعتراضات کیے کہ ہم فیس بھی دیں اور کوآپریٹ بھی کریں آپ کے ساتھ، یہ ڈبل کام کیوں کریں پھر؟ اس کا مطلب کہ ہم اپنے بچوں کو نہیں خود پڑھانا چاہتے۔ تو یہاں دیکھیے حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ اپنے والد محترم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لہم اجرانی، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں ڈبل اجر ملے گا۔ دیکھ لیجئے، رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ وآمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب میں سے کوئی آدمی جو اپنے نبی پہ بھی ایمان لایا، یعنی یہود و نصارہ میں سے تھا، اپنے نبی پہ ایمان رکھتا تھا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے تو ڈبل اجر ملے گا۔ والعبد المملوک اذا ادى حق اللہ وحق موالیہ، ایسا غلام جو اپنے یعنی اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے، فرائض پورے کرتا ہے، اور اپنے مالک کا حق بھی ادا کرتا ہے، ڈبل اجر، کیونکہ وہ مشکل میں ہوتا ہے۔ نمبر 3 ورجل كانت عنده امة فأدبها، وہ بندہ جس کے پاس کوئی لونڈی تھی اس نے اس کو ادب سکھایا، فأحسن تأدیبها، بہت اچھا ادب، ادب سے مراد ایجوکیشن ہے، کیونکہ ایجوکیشن کا مطلب تربیت ہے، کریکٹر بلڈنگ۔ وعلمها فأحسن تعلیمها، بہت اچھی تعلیم اس کو دی۔ ثم اعتقها فتزوجها، پھر آزاد کر کے شادی کر لی۔ جب تک لونڈی آپ کے پاس ہوتی ہے تو شادی کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ اس کے ساتھ ازدواجی تعلقات کر سکتے ہیں چونکہ آپ کی پراپرٹی ہے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ چونکہ اس کے ہاں جو اولاد ہوگی وہ غلام ہوگی، اور اگر آپ نے کسی کی لونڈی کے ساتھ شادی کی ہوئی ہے تو جو آپ کی وجہ سے اولاد ہوگی وہ اس مالک کی غلام ہوگی۔ اسی لیے اسلام نے بہت ترغیب دی ہے غلام اور لونڈیوں کو آزاد کرنے کی۔ اس نے تعلیم دی، پھر اسے آزاد کیا، پھر اس کے ساتھ شادی کی، فلاح اجران، اس کے لیے ڈبل اجر ہے۔ اور ایک بات بڑی مزے کی دیکھیے نا، عامر بیان کرتے ہیں، عامر الشعبی ہے نا، یہ اپنے شاگردوں کو بیان کرتے ہیں، اعطیناکھا بغیر شیء، یہ والی حدیث ہم نے آپ کو بغیر پیسوں کے سنا دی ہے۔ قد کان یرکب فیما دونہا الی مدینہ، جب کہ اسے حاصل کرنے کے لیے سوار ہو کر شہروں کا سفر کیا جاتا تھا۔ گزشتہ سبق میں ہم پڑھا ہے نا، 1 مہینہ کا سفر کر کے ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے گئے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو ایسے ہی سنا دی ہے، قدر کیجئے گا، یہ بتانے کا مطلب یہ قدر کیجئے گا اس کی۔ قدر کا یہاں کیا مطلب ہے کہ جو ہم نے آپ کو بتایا جا کے اپنی بیگم کو پڑھائیے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ اگر آپ کی بیگم پڑھی لکھی تو آپ کو اسے پڑھنا چاہیے۔ شوہر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نہیں پڑھ سکتے اسے۔ اچھا بیگم ہی نہیں ہے، یہ مسئلہ بھی ہے۔ اس کا مطلب پھر آپ پڑھی لکھی بیگم لائیں، یعنی بیگم نہ ہونے کا بھی یہ فائدہ ہے نا کہ اب آپ کو شادی سے پہلے پتہ چل گیا کہ میں اپنی بیگم کو پڑھاؤں یا پھر وہ پڑھی لکھی ہو تو میں اپنی اس بیگم سے پڑھوں، اور آپ کو پتہ ہے اس کی اچھی خاصی فیس بھی ہوتی ہے۔ باب عظۃ الامام النساء وتعلیمہن، اب امام کا عورتوں کو تعلیم دینا اور انہیں سکھانا، عورتوں کو۔ حضرت عطا بیان کرتے ہیں میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا، انہوں نے بیان کیا اشہد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم او قال عطاء اشہد علی ابن عباس، ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں شہادت دیتا ہوں، آپ علیہ السلام سے میں نے یہ بات سنی ہے، یا عطا کہتے ہیں کہ میں شہادت دیتا ہوں
کہ میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بات سنی ہے، یعنی اس کی ذرا امپورٹنس کی خاطر انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں۔ کیا کہ آپ علیہ السلام خرج و معہ بلال، آپ علیہ السلام بلال رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کے نکلے، فظن انہ لم یسمع فوعظہن، آپ نے یہ سمجھا کہ عورتوں تک میری بات نہیں پہنچی، میں نے جو مردوں سے خطاب کیا تھا آپ نے ان کو جا کے الگ نصیحت کی اور انہیں صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ فجعلت المرأة تلقی القرط والخاتم، تو عورتیں اپنا زیور اور اپنی انگوٹھیاں اتار کے دینے لگیں۔ بلال یأخذ فی طرف ثوبہ، بلال اپنے کپڑے میں اس کو لیتے اور عطا بیان کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ علیہ السلام نے ایسا کیا تھا۔ یعنی کہ آج کل تو آسان ہے نا، آج کل آسان ہے کہ خواتین یعنی پردے میں بیٹھ کے سیکھ سکتی ہیں، اور اگر کوئی بندہ اچھا پڑھا لکھا ہو اور اس کا حضرت باحیا ہو تو سامنے خواتین پڑھ سکتی ہیں حجاب میں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ ہمارے ہاں دو طرح کی ایکسٹریم ہیں، یا تو وہ لوگ ہیں جو بالکل حجاب کتاب بالکل کو ایجوکیشن اور سارا کچھ برابر ہی چلتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اتنے سخت ہیں کہ وہ تو اس طرف آتا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر خواتین کے لیے خواتین اچھی پڑھانے والی موجود ہوں تو اچھا ہے، ضروری تو نہیں نا مردوں سے پڑھنا، لیکن اگر کوئی جیسے ڈاکٹر، مرد ڈاکٹر سے علاج کروایا جا سکتا ہے، اسی طرح مرد سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن جو لمٹس اور رولز اینڈ ریگولیشنز رکھے ہوئے ہیں اس کا خیال رکھتے ہوئے۔ باب الحرص علی الحدیث، حدیث حاصل کرنے کی حرص، حرص کا مطلب کیا ہے؟ شدید خواہش، لالچ۔ لالچ اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ لالچی بندہ مطلوبہ چیز حاصل کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ تو دیکھیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام سے کہا گیا من اسعد الناس بشفاعتی کا یوم القیامہ، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ میرا خیال یہ تھا کہ اس سے متعلق آپ کے علاوہ مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ کیوں بلا؟ لما رأیت من حرصک علی الحدیث، اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں آپ کو نا حدیث کا علم حاصل کرنے کی شدید تڑپ ہوتی ہے۔ یہ آپ علیہ السلام نے کتنی عظمت بیان کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، کہ آپ میں جو طلب حدیث کی تڑپ ہے اس سے مجھے اندازہ تھا کہ یہ والا سوال آپ کے علاوہ مجھ سے کوئی نہیں کرے گا۔ پھر آپ نے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ میری سفارش کا حقدار وہ ہوگا جس نے کہا لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ، جس نے صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق علم حاصل کرنے، علم حاصل کر کے اپنے ایمان کو بڑھانے اور ایمان اور علم کی موجودگی میں اپنے اعمال بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کا آنا، بیٹھنا، پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا قبول و منظور فرمائے، اور جو بھی باتیں ہم نے درست کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ کی ہیں، جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے وہ خالصتاً میری کم علمی کی وجہ سے ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔